पर आज बिजली हजारों मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, जिसकी रोशनी पूरे पाकिस्तान में फैल रही है और ये तरक्की और खुशहाली का सफर पूरे पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का मूजब बनेगा और बन रहा है। वज़ीर आज़म का इस्लाम कोर्ट में धरना का इफ्तिताह। कहा वक्त आ गया है सीपैक मंसूबों को इस्तेहकाम बख्शे। आज पूरे पाकिस्तान के लिए खुशी का दिन है। घर की रोशनी पूरे पाकिस्तान को रोशन कर रही है। दहाइयों की मेहनत के बाद सहरा को सनत और खरफत का मरकज बना दिया गया। हर बदलेगा पाकिस्तान, वो हकीकत में तब्दील होता जा रहा है। इसी थरपारकर से और थरपारकर की कोयला से 3000 मेगावाट्स बिजली पैदा हो रहा है। पाकिस्तान की अवाम का उसका फायदा हो रहा है। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो सरदारी कहते हैं कि हमारा नारा हर बदलेगा पाकिस्तान हकीकत का रूप धार रहा है। मंसूबे की तकमील से तरक्की की मंजिल मजीद तय होगी। बेजा तनकीद करने वालों को ये बेहतरीन जवाब है। थरपारकर में धरनवा मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। चीन से इज़हार तशक्कुर। घर मंसूबा चीन और पाकिस्तान के मजबूत और पायदार शराकत दारी का मुंह बोलता सबूत और सिंध की तरक्की में एक अहम संगे मील है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शंघाई इलेक्ट्रिक मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कोल फील्ड दुनिया में कोयले के सबसे बड़े ज़खायर में से एक है। मंसूबे से रोजगार के मौक़े और खत्ते में इक़्तिसादी तरक्की को फरोग मिला है। चौबीस मार्च तक गिरफ्तारी नहीं करनी। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब और एंटी करप्शन को इमरान खान की 24 मार्च तक गिरफ्तारी से रोक दिया। मैं इस केस को निपटाना चाहता हूं। इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात की फराहमी से मुतल्लिक केस की समाअत में रिमांड। ममनुआ फंडिंग केस में एफआईए की इमरान खान की जमानत मंसूही के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। स्टेट बैंक ने कोई नोटिस नहीं लिया तो ये तो केस ही काबिल समाअत नहीं। जिनकी जमानत खारिज करने आप आए हैं उनका जुर्म क्या है वो बता दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। इमरान खान शामिल तफ्तीश नहीं हुए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो हम मुदाखलत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा है जिसे ऑडियो टेप्स के जरिए बदनाम किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के गुलाम महमूद डोगर के तबादले से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा आईनी इदारों को बदनाम करने वाली इन ऑडियो टेप्स की कोई अहमियत नहीं। इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इलेक्शन कमीशन में ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई के एतराजात मुस्तरद कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत 3 रुकनी बेंच ने की। $1990 से 2001 तक का तोशाखाना रिकॉर्ड पब्लिक किया जाए। तोशाखाना केस में लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। जिस दोस्त मुल्क ने तहाइफ दिए वो भी बताया जाए। कोई चीज छुपाई नहीं जा सकती। अदालत के रिमार्क्स। 2002 के बाद तब्लीग किए गए रिकॉर्ड के जराए भी बताए जाएं। वफाकी हुकूमत का एतराज। तहरीक इंसाफ और इंतजामिया के दरमियान जलसे से मुतल्लिक मामलात तय पा गए। मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाजत से मुतल्लिक केस की समाअत वक्फे के बाद दोबारा जारी। अदालत ने तारीफ कर दी। सीसीपीओ लाहौर के जलसे में मुनासिब सिक्योरिटी फराहमी की यकीन दहानी। मुल्क में अमनो अमान मईशत और सीपैक के इस्तेहकाम का मिशन। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। अमनो अमान की सूरत हाल, मईशत और सीपैक समेत 8 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास में 8 फरवरी को पेश करदा तहरीक पर भी बहस होगी। पीटीआई के खिलाफ करारदाद भी मुतवक्के। आपके हाथ करप्शन में रंगे हैं। मुआमले खसूसी वज़ीर आज़म अता तारड़ का इमरान खान पर लफ्जी वार। कहा तोशाखाना मामला रोजे रोशन की तरह आया। इमरान खान ने तहाइफ कम कीमत दिखाने के लिए जाली रसीदें बनाई। इंतकाम का रोना रोने वाले कल भूल गए। राना सनाउल्लाह समेत सबको सताया।
اب دوسروں کو مجھے بچاؤ کی آوازیں لگا رہے ہیں۔ اب وکٹ اٹھا کر بھاگو مت، مقابلہ کرو۔ آج ڈمی پارلیمان کے اجلاس میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے سیاسی بحران بڑھ جائے۔ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری کا مشورہ، کہا صوبائی انتخابات میں 1 دن کی تاخیر بھی آئین سے ماورا ہوگی۔ سپریم کورٹ پر دباؤ کی تمام کوششوں کو مسترد کرتے ہیں۔ ملک کی ایک جھوٹی اقلیت کی نمائندگی کرنے والے پارلیمان میں ملک کی بھاری اکثریت کے بارے میں فتوے جاری ہوں گے۔ سینئر رہنما تحریک انصاف اسد عمر کا طنز، کہتے ہیں اکثریت کی رائے کو طاقت سے دبانے کی کوشش سے ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ آج مشترکہ اجلاس میں حکومت اپنے سے بڑی قرارداد لا کر مزید اضطراب اور تشویش کا شکار ہوگی۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا ٹویٹر پر دعویٰ، لکھا عمران خان دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ دیوار پی ڈی ایم پر ہی گرے گی۔ عمران خان اور اس کی پارٹی کو نااہل یا قدم قرار دینا آسان نہیں ہوگا۔ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، زلمے خلیل زاد کی پاکستان کے اندرونی معاملات میں پھر مداخلت، کہتے ہیں پاکستانی پارلیمنٹ سپریم کورٹ سے عمران خان کو نااہل کرنے کا کہہ سکتی ہے۔ آئی ایم ایف کی سوچ اب تک مشکوک، ایسے اقدامات سے مزید عالمی تعاون کم ہو جائے گا۔ بلدیاتی الیکشنز پر اعتراضات خواہ مخواہ، پی پی رہنما سعید غنی کی پریس کانفرنس، کہا بلاول بھٹو نے جو کہا کہ جان بوجھ کر تاخیر کی جا رہی ہے وہ کسی وجہ سے ہے، شکایات پر کمیٹی بنا دی، کہا گیا دوبارہ الیکشن کرائیں، پی ٹی آئی بھی شکایات لے کر گئی اور ڈھیر لگا دیے۔ قرض دینے والوں کے دباؤ پر شرح سود مزید بڑھے گی۔ آئی ایم ایف کے ڈو مور کے مطالبے پر اسٹیٹ بینک نے 4 اپریل کو اجلاس بلا لیا۔ اجلاس میں شرح سود 2% بڑھانے کی منظوری دی جائے گی۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر قومی اقتصادی کونسل کی تشکیل 9 کی منظوری دے دی۔ پنجاب میں ایس ایم تنویر، وزیر توانائی، صنعت، تجارت، سرمایہ کاری اور ہنر سازی بطور ممبر قومی اقتصادی کونسل تعینات، منظوری 2 صوبوں میں نئے حکومتوں کا قیام کی باعث دی گئی۔ صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا۔ اجلاس 27 مارچ بروز پیر دوپہر 12 بجے طلب۔ صدر مملکت نے اجلاس آئین کے آرٹیکل 54(1) کے تحت طلب کیا۔ ملک کے طول و عرض میں زمین لرز اٹھی، زلزلے سے جاں بحق افراد کی تعداد 9 ہو گئی، درجنوں زخمی، بلند و بالا رہائشی اور کمرشل عمارتوں میں دراڑیں پڑ گئی۔ اس زلزلے کی شدت 6.8 تھی۔ خیبر پختونخوا کا ضلع سوات سب سے زیادہ متاثر، پی ڈی ایم اے کی صوبہ میں ہلاکتوں کی تصدیق، 5 مرد، 2 خواتین اور 2 بچے شامل، مختلف حادثات میں 44 افراد زخمی، 19 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ پاک فوج عرض پاک کی حفاظت کے ساتھ ساتھ خدمت حلق میں بھی پیش شدید زلزلے کے بعد پاک فوج کی یونٹس امدادی سرگرمیوں کے لیے تیار، آرمی چیف کی تمام متعلقہ یونٹس کو امدادی سرگرمیوں کے لیے تیار رہنے کی ہدایات جاری۔ یوسف بلوچ کی اہلیہ کی کالعدم تنظیم کے ساتھ کام کرنے کے ٹھوس شواہد موجود، ترجمان بلوچستان حکومت بابر یوسف زئی کا انکشاف۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ یوسف بلوچ کی اہلیہ کو بیرون ملک سے فنڈنگ کی جاتی ہے۔ مہر بلوچ نے بتایا کہ ان سے رابطہ کر کے ذہن سازی کی گئی۔ خیبر پختونخوا کے اضلاع بنو میں ایف آئی اے کی بڑی کارروائی، افغان شہریوں کا پاسپورٹ جاری کرنے والا سرغنہ گرفتار، ایک افغان شہری کو بھی گرفتار کر لیا۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق اس نیٹ ورک میں بنو کے نادرا کے افسران بھی شامل۔
ملتان میں فری آٹے کا حصول جان پر بھاری. رمضان ریلیف فری آٹا سیل پوائنٹس پر رش. بزرگوں کی گھنٹوں قطار میں کھڑے ہونے کے بعد حالت غیر ہو گئی. ریسکیو حکام نے طبی امداد دے دی. رحیم یار خان میں آٹا نہ ملنے پر شہری آپے سے باہر. آٹے کا رکشہ ہی لے اڑے. قصور میں رمضان پیکج آٹا تقسیم میں کئی مقامات پر بے ضابطگیاں. نہ آٹا لیا نہ کسی کو شناختی کارڈ دیا. پھر بھی تھیلا اکاؤنٹ سے غائب. کہیں گھنٹوں لائنز میں کھڑے ہو کر آٹا نہ ملا تو کوئی گھر بیٹھے بٹھائے مل گیا. شہریوں کی دعائی فیملی میں سے ایک لے جائے تو دوسرا مستحق نہیں. انتظامیہ کا موقف. گرمی آ گئی لیکن گیس نہ لوٹی. پشاور میں شہریوں کا صبر جواب دے گیا. کریم آباد، قریش آباد، نیشنل بینک کالونی اور محلہ سدوزئی میں 1 مہینے سے گیس غائب. رمضان المبارک میں کھانا پکانے کے لیے کیا کریں گے؟ مظاہرین کا حکومت سے سوال. پاکستان نے کم آمدن والوں کے لیے پیٹرول پر سبسڈی سے متعلق عالمی مالیاتی ادارے سے کوئی مشاورت نہیں کی. بلومبرگ کے مطابق آئی ایم ایف نمائندہ نے بتایا کہ آئی ایم ایف سٹاف لیول معاہدے سے قبل اسکیمز کے قواعد و ضوابط اور فوائد کی غلط سے متعلق جامع اقدامات پر بات چیت کر رہا ہے. شہر قائد کا موسم ہوا سہانا. شاہراہ فیصل، ڈی ایچ اے، کلیفٹن، آئی آئی چندریگر روڈ، راشد منہاس روڈ، جوہر گلشن اقبال سمیت دیگر علاقوں میں بادل کھل کر برسے. موسم کا حال بتانے والوں کی مزید بارشوں کی بھی پیش گوئی. ماہ مقدس کی آمد. پاکستان میں چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی آج بیٹھک لگائے گی. چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے. پانی کے بغیر زندگی کا وجود ناممکن. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج پانی کا عالمی دن. پاکستان کی پانی کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے مختلف پروگرامز کا انعقاد. پاکستان میں پانی کی تیزی سے بڑھتی قلت زندگی کی بقا کے لیے خطرہ. تیزی سے موسمیاتی تبدیلیاں تباہ کن. ماہرین کا اظہار خیال. چائے پیئیں مگر ایک پیالی. صبح سویرے نیند کو بگانا ہو یا دن بھر کی تھکاوٹ سے چھٹکارا پانا ہو، چائے کی ایک پیالی ذہن کو تر و تازہ کرنے کے لیے کافی ہے. مگر چائے کا حد سے زیادہ استعمال صحت کے بے حد نقصان دہ ہے. میلے اور تہوار کسی بھی علاقے میں امن اور معاشی خوشحالی کے آئینہ دار. سرائے سدھو میں صدیوں پرانے ثقافتی سنگ میل کے روایتی آج بھی برقرار. اور کبیر والا کی فضائیں خوشنما پھولوں کی بھینی بھینی خوشبوؤں سے معطر. موسم بہار کی آمد. ہر سو قدرت کے رنگ بکھیر دیے. رنگ برنگے پھول شہریوں کے دل مو لیے.